میں ہمارے صدر جامعہ جناب مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویب سائٹ کے اجرا کے سلسلے میں جناب مولانا ثاقب صاحب سے تعاون حاصل کریں۔ مولانا ثاقب صاحب تی اوپرلی ہیڈنگ ہے خالی چیز سانگا تمہیں بھی الحمدللہ ہمارے اس خاتے میں ہم نے کچھ کالمز رکھے ہیں جو ہمارے ابنا کی علمی آوشوں کو پیش کریں گے، جس میں ایک عمومی کالم اخبار ابنا ہوگا جس میں ابنا کی خبر دی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ ابنا اور فارغین جامعہ کا اپنا تعارف ہے، اپنی خدمات کا مظاہرہ ہے۔ میں ہمارے فارغین سے بالکل لجاجت کے ساتھ کہوں گا کہ جیسا کہ ابھی خود ثاقب صاحب نے بتایا کہ ابھی یہ فی الحال خالی ہے، یہ اسی وقت اس کی اہمیت کے اندر اضافہ ہوگا جب ہم صحیح معلومات شخصی ہوں، ادارے کے اعتبار سے ہوں، آپ کے خدمات کے اعتبار سے ہوں، یا آپ کے توسط سے جو آپ کے علمی کارنامے ہیں یا آپ کے ادارے جو ہیں ان کا تعارف ہو، اس طرح کی تمام معلومات کے اعتبار سے اس کے اندر جب چیزیں فراہم کی جائیں گی تب اس کی اہمیت اور اس کی حفاظت زیادہ بڑھے گی۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے، ایک ایک فرد کی، ایک ایک فرزند کی، ایک ایک اپنا کے ایک ایک ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذاتی طور پر اپنے متعلقین کے تعلق سے جو معلومات وہ صحیح رکھتا ہے ان کو پہنچانے کی کوشش کریں اس کے ذریعے۔ اور یہ حقیقت میں ادارے سے اور خاص طور سے اپنے مادری علمی سے رابطے کا ایک بہت آسان ذریعہ ہے، اس لیے انشاءاللہ اس میں مادری علمی کی جامعہ اسلامیہ کی خبریں، وہاں کے حالات بھی معلوم ہوتے جائیں گے، جس کے ذریعے انشاءاللہ جامعہ کی جو صحیح صورتحال بھی ہمارے عوام تک، ہمارے فرزندان تک بلکہ عوام تک پہنچے گی۔ اس سے انشاءاللہ استفادہ لوگ کریں گے۔ ہماری انشاءاللہ اس بات کی کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے دعوتی جو اسلوب بتائے ہیں اور ان کی جو دعوتی صفات بتائی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی خبر ہوگی تو اس کے اندر ہم لوگ فتحققوا فتثبتوا کہ اس کو جو حکم ہے قرآن مجید کا اس کے سلسلے میں تحقیق کے بعد ہی اس کی خبر کو شائع کریں گے۔ کوئی بات کسی ادارے سے متعلق ہوگی تو اس کے سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان سے اس کی توثیق کر لی جائے کہ خبر درست ہے یا نہیں۔ ہماری ویب سائٹ سے ہم لوگ وَأَنَا نَاصِحٌ امین، اس پیغام کو جو نبی کا پیغام ہے اس کو ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس پیغام کو انشاءاللہ مضبوطی سے تھامیں گے، اور اس بات کی ہماری کوشش ہوگی کہ بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، اس اصول کو ہم انشاءاللہ اپنائیں گے تو ہم اپنے دعوتی مقصد میں انشاءاللہ بہت حد تک کامیاب ہوں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے جامعہ کے فارغین جو متفرق طریقے پر دعوتی کام کر رہے ہیں تو ہمارا ویب سائٹ ایک وسیع دائرے کے اندر ان کے پیغام، ان کی تحریروں، ان کی تقریروں کو پیش کرنے میں انشاءاللہ اپنا کامیاب سفر طے کرے گا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے میں بھی وہ تمام سہولتیں موجود ہوں جو ہمارے آگے کے مستقبل کے جو منصوبے ہیں کہ ہمارے پاس انشاءاللہ جلدی اپنا ایپ ہوگا اور ڈیجیٹل لائبریری ہوگی اور ہمارا پورا ریسورسز آن لائن ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے طلباء کو اور ابناء کو بہت کافی سہولتیں مہیا ہوگی، اس کی وجہ سے آسانیاں فراہم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ویب سائٹ اس زمانے میں بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے سہولتیں آسانی کے ساتھ آدمی انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے اور انفارمیشن کے نتیجے میں کوارڈینیشن اور انٹریکشن بھی ہمارے تمام فارغین نے، نوآموز فارغین نے، قدیم فارغین نے اپنے بڑوں کی سرپرستی میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کی ہماری فکر یہ ویب سائٹ کے سلسلے میں سامنے آئی کہ ایک ویب سائٹ ایک انسائکلوپیڈیا کی طرح ایک ٹائٹل بن کر
بن کر ایک مرکز اور محور بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اس کے ذریعے پھر ہم اس سائٹ کو بیس بنا کر اور اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں دعوت کے میدان میں اور جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال، ویب سائٹ کے بغیر یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کم از کم ابناء جامعہ کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکتی تھی۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ابناء کے ذمہ داروں کو، قدیم ذمہ داروں کو جو سابق ذمہ دار ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کوشش شروع کی اور صحرا سر کے سر اس کو انہوں نے تکمیل تک پہنچایا۔ موجودہ ہمارے ذمہ داروں نے اور ہمارے جو ہے عہدے داروں نے اس میں سب کا حصہ، جنہوں نے جس میں جو بھی حصہ لیا، اس میں میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ اس ویب سائٹ کے بعد ابناء جامعہ کی خدمات جب سامنے آ جائیں گی اور فارغین جامعہ جو دعوتی میدان میں جس طرح کام کر رہے ہیں دنیا کے سامنے یہ سب چیزیں آ جائیں گی، تو دیگر فارغین کو، دیگر علماء کو مواقع ملیں گے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنے لیے بھی لاہ عمل طے کر سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ صرف ہمارے فارغین کو نہیں ہوگا، جامعہ کے متعلقین کو نہیں ہوگا، دارالعلوم کے متعلقین کو نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں غیر علماء کو بھی ہوگا اور غیر جامعہ اور غیر ندوے کے علماء کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کا اندازہ شاید بہت کم لوگوں کا ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے فارغین جامعہ ابناء جامعہ کی طرف سے، اس کی نقلیں ماشاءاللہ ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے میں بھی وہ تمام سہولتیں موجود ہوں جو ہمارے جو آگے کے جو مستقبل کے جو منصوبے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے انشاءاللہ جلدی جو اپنا ایپ ہوگا اور جو ڈیجیٹل لائبریری ہوگی اور ہمارا پورا ریسورسز آن لائن ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے طلباء کو اور جو ہے ابناء کو بہت کافی جو ہے سہولتیں مہیا ہوگی۔ صدر جامعہ جناب مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی، محتمین جامعہ جناب مولانا مقبول احمد صاحب کو بٹے اور اسی طرح نائب ناظم جامعہ جناب مولانا طلحہ صاحب اور صدر ابنا جناب مولانا محمد انصار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا ثاقب صاحب کی تہنیت فرمائیں۔ اسی طرح ادارے ادب اطفال کی طرف سے مولانا ثاقب صاحب کی خدمت میں بھی تہنیت کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے میں جنرل سیکریٹری ادارہ ادب اطفال جناب مولانا میرا معظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور مولانا ثاقب صاحب کی خدمت میں تہنیت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ جہاں کئی شخصوں کے لیے زحمت ہوا تو ہمارے لیے رحمت ہوا اور ان اوقات کو ہم نے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے کام کو مہمز لگائی اور الحمدللہ آج ہم اپنے اس پروجیکٹ کے ایک فیز کو مکمل کر چکے ہیں۔ میری تعلیم آپ ہی کے مادر علمی میں ہوئی ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی کا میدان ہے یا جو یہ ڈیزائننگ ڈیولپنگ کا ہے، میں نے اس میں کوئی خصوصی تعلیم یا ابتدائی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، جو بھی ہے شوق آگے لیتا گیا اور ہم کوشش کرتے رہے۔ یہی کوششوں کے نتیجے میں ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش اور چھوٹی سی محنت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو مجھے ذاتی طور پر معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب مولانا انصار عزیز صاحب کی بھی تہنیت ہے ابناء جامعہ اسلامی کی طرف سے۔ اس کے علاوہ اب تک کی زندگی کا اگر کوئی خوشکن لمحہ ہو سکتا ہے تو وہی ہے کہ آپ جس ادارے میں رہے اور اپنا ماضی کریدا اور کریدنے کے بعد وہاں پہ جس شیطانیت قسم کے دیمک نکل کر کے سامنے آئے، اور مجھے اس وقت میرے مربی اور میرے کٹھن مرحلوں میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والے، شاید اگر وہ نہ ہوتے تو میں جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہی نہ ہوتا یا اس محفل کو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتا۔ میری مراد حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ہرگز اس شخصیت کو نہیں بھول سکتا، نہ اب نہ مرنے کے بعد، اس لیے کہ جس طرح سے میری بدتمیزیوں کو درگزر کرتے ہوئے، شیطانیت کو درگزر کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اس موقع پر جس اہتمام پر جو شخصیت تھی ان کی جانب سے یہ جاری ہو چکا تھا کہ ان کو نکالا جائے اور بار بار اخراج کی کئی مرتبہ جب چیزیں آ رہی تھی، اس وقت میرے سامنے جو کھڑے تھے وہ مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں اس موقع پر آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ چونکہ ابنائے جامعہ کی یہ محفل ہے اور ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا انجمن ہے،
وہ ان کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ آپ کے غلطیوں کو اس قدر درگزر کرتی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں محض آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کی ہی تمنا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور جو عزت افزائی کی ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ جناب مولانا الیاس صاحب کیونکہ اپنی تمام تر مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود قرآن پاک جیسی عظیم دولت کی حفظ کی تکمیل کی ہے، اس خوشی کے موقع پر بنگلور کے علماء کرام ان کی خدمت میں تہنیت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں سیدھی بات اور ان کے معاونین کی طرف سے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔